بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آج کی اس محفل میں. بہت عرصے کے بعد ہم ان محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں، لیکن اس دوران میں ہمارے بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی دوستی ہو گئی جو کہ خود طبعی طور پہ تو حاضر نہیں ہو سکتے ہمارے پروگراموں میں. انہوں نے زوم کے ذریعے اس میں شرکت کی اور باقاعدگی سے شرکت کرنے لگے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم ان سے کہتے کہ اچھا خدا حافظ آپ کا ہمارا ساتھ یہی تک تھا. ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو لہٰذا اب ہم زوم اپنا یہیں لے آئے ہیں. اب یہ ہم پہلی دفعہ تجربہ کر رہے ہیں. دیکھیے آئیڈیلی تو یہ ہوتا کہ ہم اس کمپیوٹر کو ایک پروجیکٹر سے کنیکٹ کرتے اور اسے اسکرین پر دکھاتے اور اس کا اپنا مائک ہوتا یا ہمارے پاس 2 مائک ہوتے. لیکن اب جب 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. اس وقت سے پہلے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسی پر گزارا کرتے ہیں. تو آج کا ہمارا پروگرام خواتین و حضرات ہمارا ایک عمومی پروگرام ہے، ریگولر پروگرام ہے. اور ریگولر پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چونکہ کچھ احباب نئے ہیں میں بتا دوں کہ ہم ایک شاعر کو منتخب کرتے ہیں، وہ چاہے کلاسیکی زمانے کا ادب کا ہو یا جدید شاعر ہو، بڑا شاعر ہو. اور پھر جو شخص پروگرام کر رہا ہوتا ہے ناظم، وہ اس پر ایک تحقیق کرتا ہے، ملا کے پروگرام تیار کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم اس شاعر کی حالات زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کلام پیش کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک طریقہ کار جو تاشی بھائی کا وضع کردہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب کوئی پچھلے 25 سالوں سے تو ہو رہا ہوگا اور ابھی تک کامیاب ہے، اس لیے چل رہا ہے. اتنے ہی صحیح اس خراب موسم میں بھی بہرحال کچھ چہرے تو نظر آ رہے ہیں اور کچھ چہرے وہاں بھی ہیں. یوں سمجھیے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اتنے ہی لوگ وہاں موجود ہیں. تو یہ تقریباً ہماری دگنی ہو گئی. تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے پاس پاکستان سے ایک مشہور شاعر طاہر حنفی صاحب تشریف لائے ہیں. تو یہ موقع غنیمت جانا ہم انہیں اسٹیج پر بطور صدر مدعو کریں گے. تو پہلے وہ تشریف لے آئیں، اس کے بعد میں ان کا آپ سے تفصیلی تعارف کراؤں گا. زحمت دوں گا طاہر حنفی صاحب. بہت شکریہ طاہر حنفی صاحب. طاہر صاحب کا تعارف یہ ہے کہ طاہر صاحب کو ویسے تو شاید آپ جانتے ہی ہوں. طاہر صاحب 2014 میں بھی یہاں آئے تھے. ان کی پہلی کتاب اس زمانے میں اس کا اجرا تھا، اس کی تقریب رونمائی یہاں ہوئی تھی، تاشی بھائی نے کی تھی. طاہر صاحب اب تک 6 شعری مجموعوں کے خالق ہیں. طاہر صاحب کا جو تعارف ہے وہ بڑا تکنیکی قسم کا ہے، کیونکہ ان کی تمام زندگی اسی قسم کے تکنیکی علوم میں گزری ہے. تو میں وہ لکھ کے لایا ہوں، مجھے یاد نہیں رہ سکتا. طاہر صاحب کا تعلق پاکستان میں راولپنڈی سے ہے اور زمانہ طالب علمی سے آپ نے اردو ادب میں دلچسپی لی. اور ان کا یہ شعری سفر یوں سمجھ لیجیے کہ لگ بھگ 5 دہائیوں پر مشتمل ہے. آپ نے عملی صحافت کا آغاز 1974 میں کیا. آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MS سیاسیات اور 2007 میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے MSc ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز. ایشیا پیسفک سینٹر فار سیکیورٹی سے جو کہ امریکہ میں ہے 2004 میں ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ڈپلومہ کیا. برمنگھم یونیورسٹی برطانیہ سے 2008 میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور سیکیورٹی امور میں فیلوشپ. اس کے علاوہ پاکستان کی پارلیمان میں کام کرتے رہے، سرکاری مختلف ملکوں کا دورہ کرتے رہے. ان کو یہاں امریکہ کے کیلیفورنیا میں اور ترکی میں کانگریس اور امریکہ کی کانگریس میں، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، سب جگہ قانون ساز اداروں میں کام کرنے کا موقع بھی ملا. تو ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. طاہر صاحب کے پہلے شعری مجموعے کا نام شعر نارسا تھا، جس کا ہم نے یہاں تقریب اجرا بھی کیا تھا. تو اب ان کی جو کتاب اس وقت سب سے آخری کتاب ہے اس کا نام ہے آواز گم شدہ. یہ وہ کتاب ہے جو میرے آج کل زیر مطالعہ بھی ہے. یہ کتابیں جو ہیں طاہر صاحب یہاں لائے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی حضرات چاہیں تو آپ یہاں سے خرید بھی سکتے ہیں اور ان سے دستخط بھی کروا سکتے ہیں. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے صدارت کرنی قبول فرمائی. بہت شکریہ. اور پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آج ہمارے پروگرام میں ایک خاتون مدیحہ شوق، میں نے صحیح نام لیا نا جی، وہ بھی ایک شاعرہ ہے پاکستان سے اور وہ بھی آج پہلی دفعہ آئی ہیں. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے کہ انہیں ہمارا پروگرام پسند آئے گا. تو اس کے ساتھ میں آج کے پروگرام کے ناظم جناب سر آپ کا کیا قاضی حبیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور یہاں سے پروگرام کو آگے بڑھائیں. جناب قاضی حبیب صاحب.
معزز خواتین و حضرات، میرا نام آپ نے سن لیا قاضی حبیب، میری طرف سے بھی آداب اور خوش آمدید اس محفل میں جو کہ کووڈ کی طویل قیود اور پابندیوں کے بعد دوبارہ اس مقام پر منعقد کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اردو اکیڈمی سے وابستہ اس سے بھی زیادہ دور سے اسپیکر کو ذرا دور رکھو۔ اس سلسلے میں اردو اکیڈمی سے وابستہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ زوم پر موجود تمام شرکاء کو بھی سلام اور مبارکباد۔ آج کا پروگرام 20ویں صدی کے بہت نامور، بےحد ممتاز اور بڑے عظیم شاعر، ادیب، نقاد، فلسفی، مفکر اور دانشور جناب فراق گورکھپوری کی یاد میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جن ذرائع اور حوالہ جات سے استفادہ کیا گیا وہ یہ ہیں، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا بیان کر دیا جائے۔ ریختہ پر موجود معلومات ہیں، سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ، فراق کے مجموعات کلام، کلیات، تحریریں اور کتابیں، علی سردار جعفری کے تیار کردہ ٹی وی سیریز اور ڈاکیومنٹریز۔ شاعر ہند ایک کتاب ہے جو عالمی اردو کانفرنس سے شائع ہوئی دہلی سے، اس میں بہت تفصیلات ہیں، اور مختلف انٹرویوز جس میں فراق صاحب کے خود کے چند انٹرویوز ہیں، اور مقالے وغیرہ، خاص کر پروفیسر شمیم حنفی، معلوم نہیں آپ سے رشتہ داری ہے، پروفیسر شمیم حنفی اور ڈاکٹر نوشاد عالم، جن کا تعلق جامعہ ملیہ دہلی سے ہے۔ فراق ایک ہمہ جہت اور حساس شخصیت کا نام ہے۔ وہ اردو ادب کے ایک بہت عظیم ستون قرار پائے، بہت منفرد انداز و اسلوب کے حامل تھے۔ اقبال اور فیض کے بعد جس شاعر پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے وہ فراق ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بہت مقبولیت اور شہرت حاصل کی۔ فراق کو شاعر ہند بھی کہا جاتا ہے، اور کلاسیکی اور جدید اردو شاعری کو جوڑنے والا ایک پل بھی تصور کیا گیا ہے۔ ان کو بڑے سے بڑے ادبی اور دیگر ایوارڈز سے نوازا گیا، مثلا پدم بھوشن، گیان پیٹھ، ساہتیہ ایوارڈ، نہرو، غالب، سوویت یونین کے ادبی ایوارڈز وغیرہ۔ فراق کے ہم عصر اور دوست شعراء میں جوش، مجاز، جگر، مخدوم، علی سردار جعفری، حضرت موہانی، ہری ونش رائے بچن جو امیتابھ بچن کے والد اور ہندی کے بڑے شاعر ہیں، نرالا، اور اس دور کے بہت سے دوسرے بڑے نام شامل ہیں۔ فراق کی عظمت کا اندازہ ان کے اپنے ایک شعر جو یوں تو تعلی یعنی اپنی خود ستائش میں کہا گیا ہے، اس سے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت حد تک ان کی سچائی کی عکاسی کرتا ہے۔ شعر ہے: آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی اے ہم عصرو، جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا تھا۔ تو آئیے تو آغاز کرتے ہیں فراق صاحب کی غزل ستاروں سے الجھتا جا رہا ہوں سے، جو ہمیں جناب تصدق اطاری صاحب جو اس وقت زوم پہ ہیں اور سب کے جانے پہچانے ہیں، ہمیں دیرینہ ساتھی ہیں، وہ سنا رہے ہیں۔ شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے عادل صاحب؟ ہاں مجھے تو آ رہی ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے آواز؟ شکریہ۔ یہ غزل کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں۔ ستاروں سے الجھتا جا رہا ہوں، ستاروں سے الجھتا جا رہا ہوں، شب فلکت بہت گھبرا رہا ہوں، یقین یہ ہے
हकीकत खुल रही है। यकीन ये है हकीकत खुल रही है, गुमा ये है कि धोखे खा रहा हूँ। हदें हुस्न मोहब्बत की मिलाकर, हदें हुस्न मोहब्बत की मिलाकर कयामत पर कयामत ढा रहा हूँ। असर भी ले रहा हूँ तेरी चुप का, असर भी ले रहा हूँ तेरी चुप का, तुझे कायल भी करता जा रहा हूँ। इन्हीं में राज हैं गुलबारियों के, इन्हीं में राज हैं गुलबारियों के, मैं जो चिंगारियाँ बरसा रहा हूँ। तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस, तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। जो उलझन थी कभी आदम के हाथों, जो उलझन थी कभी आदम के हाथों, वो गुत्थी आज तक सुलझा रहा हूँ। अजल भी जिनको सुनकर झूमती है, अजल भी जिनको सुनकर झूमती है, वो नगमे जिंदगी के गा रहा हूँ। ये सन्नाटा है मेरे पाँव की चाह, ये सन्नाटा है मेरे पाँव की चाह, फिरा अपनी ही कुछ आहट पा रहा हूँ। सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शबे फुर्सत बहुत घबरा रहा हूँ। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ अतारी साहब, आपने बहुत अच्छा पढ़ा हस्ब मामूल। शुक्रिया आपको। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रघुपति सहाय फिराक, रघुपति सहाय उनका नाम, फिराक उनका तखल्लुस। 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर के एक बड़े इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद गोरख प्रसाद एक ज़मींदार, वकील, बहुत पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता होने के अलावा एक अच्छे शायर भी थे और इबरत तखल्लुस करते थे, और उनका कलाम, उनका दीवान भी मौजूद है। उनका घराना 5 गांव के कायस्त के नाम से जाना जाता था और बड़े ऊंचे मर्तबे का हामिल था। फिराक ने उर्दू और फ़ारसी की तालीम घर पर हासिल की, मैट्रिक गोरखपुर से किया और BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1918 में पास किया। उस वक्त फ़लसफ़ा उनका पसंदीदा मज़मून था हमेशा से। आगे तालीम हासिल करने में बावजूद एक तवील वक्फ़ा आ गया। बाद अज़ीं 1930 में आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में इम्तियाज़ के साथ MA किया। उस दौर के हिसाब से ये रवायती तालीम आला तालीम समझी जाती थी। फिराक की शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी गई, कम उम्र हुई। यूँ तो शायरी उन्होंने 15-16 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी पहली गज़ल 1920 में उर्दू के मायानाज़ उस्ताद मुंशी प्रेमचंद ने छपवाई। फिराक उनके घरेलू ताल्लुकात थे और मुंशी प्रेमचंद ने फिराक की शायरी और नस्र निगारी के निखार में एक मौसर किरदार अदा किया। फिराक की इब्तदाई शायरी का एक शेर मुलाज़ा फरमाइए। फिराक एक नई सूरत निकल तो सकती है, वो आँख कहती है दुनिया बदल तो सकती है। इस मरहले पर दावत सुखन है आसिम बाजवा साहब को कि वो आकर फिराक की गज़ल बंदगी से कभी नहीं मिलती मरहमत फरमाएँ। आसिम बाजवा साहब हमारे बहुत देरीना साथी हैं, यहाँ बे एरिया में बड़े अरसे से हैं और इंजीनियरिंग के शोबे से उनका ताल्लुक़ है। तशरीफ़ लाइए जनाब आसिम बाजवा साहब।
शुक्रिया काली साहब. आवाज़ आ रही है? मैं नीचे हो जाता हूँ. कोई बात नहीं, ठीक है. तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब. बहुत देर के बाद ये मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. तो फ़िराक़ की एक गज़ल के कुछ अशार पेश हैं. इजाज़त. इन अशार में लगता है उनकी ज़िंदगी के कुछ तजर्बात और मुशाहिदात हैं. अगर हम गौर करें तो शायद हमें भी कोई सबक मिले. बंदगी से कभी नहीं मिलती, बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह ज़िंदगी नहीं मिलती. लेने से ताज व तख्त मिलता है, लेने से ताज व तख्त मिलता है, मांगने से भीख भी नहीं मिलती. तो बेकारी नहीं होना चाहिए. बासफ़ा दोस्ती को क्या रोएं, बासफ़ा दोस्ती को क्या रोएं, बासफ़ा दुश्मनी भी नहीं मिलती. जब तक ऊंची ना हो ज़मीर की लौ, जब तक ऊंची ना हो ज़मीर की लौ, आँख की रोशनी नहीं मिलती. जब तक ऊंची ना हो ज़मीर की लौ, आँख की रोशनी नहीं मिलती. और ये गौर कीजिए कि सोज़े गम से ना हो जो माला माल, सोज़े गम से ना हो जो माला माल, दिल को सच्ची खुशी नहीं मिलती. इल्म है दस्तयाब बाइफ़रात, इल्म है दस्तयाब बाइफ़रात, इश्क की आगही नहीं मिलती. और ये मक्ता के बस वो भरपूर ज़िंदगी है फ़िराक, बस वो भरपूर ज़िंदगी है फ़िराक, जिसमें आसूदगी नहीं मिलती, जिसमें आसूदगी नहीं मिलती. बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह ज़िंदगी नहीं मिलती. शुक्रिया. बहुत अच्छे हासिम साहब. मुअज़्ज़िज़ अहबाब, आइए अब हम उन अवामिल और महरिकात का एक जायज़ा लें जिन्होंने उनकी शख्सियत की तश्कील व तामीर की और उसे निखारा, उन्हें एक अजीम शायर बनाया, या ये कहें कि रघुपति सहाय साहब को मारूफ ज़माना फ़िराक को रबतुरी बना दिया. रवायत है कि फ़िराक के वालिद ने 3 शादियाँ की थीं और फ़िराक उनकी दूसरी बीवी की औलाद थे. उनकी वालदा फ़िराक की पैदाइश के दौरान ही वफ़ात पा गईं और यूं वो रोज़े अव्वल से ही असल ममता की मोहब्बत से महरूम हो गए. बहुत बाद में अपनी मशहूर नज़्म जुगनू में माँ को अपना ख़ास मौजू बनाया. उस नज़्म का ये बंद काबिल गौर है. मेरी हयात ने देखी हैं 20 बरसातें, मेरी हयात ने देखी हैं 20 बरसातें, मेरे जन्म ही के दिन मर गई थी माँ मेरी. वो माँ के शक्ल भी जिस माँ की मैं न देख सका, जो आँख भर के मुझे देख भी सकी ना वो माँ. मैं वो पिसर हूँ जो समझा नहीं कि माँ क्या है, मुझे खिलाइयों और दाइयों ने पाला था. अभी लंबी नज़्म है, उसमें पूरा ज़िक्र है मज़ीद, तो ये मैंने सिर्फ़ एक बंद पेश किया. आगे चल के वो कहते हैं कि ये शाम मुझको बना देती काश एक जुगनू, तो माँ की भटकी हुई रूह को दिखाता रहा. ये वो कहावतें हैं कि जुगनू जो हैं वो जब निकलते हैं तो वो रास्ता दिखाते हैं भटके हुए लोगों को. तो वो उसका उन्वान भी जुगनू, और उन्होंने उसको उसमें शामिल किया है.
دائیوں اور کھلائیوں کے ساتھ ساتھ فراق کو ان کے والد کی تیسری بیوی یعنی سوتیلی ماں نے پالا اور سوتیلپن کے روایتی اثرات نے ان میں شروع ہی سے ایک تلخی کو جنم دے دیا۔ محرومیت کے سلسلے میں مزید گفتگو محرومیت کے سلسلے پر مزید گفتگو کریں گے، ذرا لمبا ہے سلسلہ۔ تو اس وقفے کے بعد جس میں ہمیں فراق کی غزل یہ تو نہیں کہ غم نہیں محترمہ اکھیلا منگیش سنا رہی ہیں۔ وہ زوم پہ ہیں اور اکھیلا آج پہلی بار ہماری محفل میں سان ڈیگو سے شرکت کر رہی ہیں اور ہم سب کی طرف سے ان کو خوش آمدید ہے۔ اردو سے ان کی محبت بہت لگاؤ ہے ان کو، اور اردو ہندی شاعری میں خود بھی توازمائی کر رہی ہیں۔ مہدی حسن کی گائی ہوئی غزلوں سے ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا، انسپریشن پیدا ہوا، اور یہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو تشریف لائیے اکھیلا منگیش صاحبہ، ہیں موجود ہے؟ allowing me to be a part of this wonderful community, and obviously I would like to thank you for introducing me to it, and just थोड़ा जो कुछ भी मैंने बताया उससे मुझे I'm so happy कि इस तरह की community है और हम इस उर्दू language, but at the same time we're trying to keep it alive. So without much further ado, I'll read one of Firak Gurusturi's ghazals. Let me read that here. ये तो नहीं कि गम नहीं, ये तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आँख नम नहीं। नशा संभाले है मुझे, नशा संभाले है मुझे, बहके हुए कदम नहीं। कहते हो दहर को भरम, कहते हो दहर को भरम, मुझको तो ये भरम नहीं। और ही है मकाम दिल, और ही है मकाम दिल, बैर नहीं हरम नहीं। तुम भी तो तुम नहीं हो आज, तुम भी तो तुम नहीं हो आज, हम भी तो आज हम नहीं। क्या मेरी जिंदगी से ली हुई कसम नहीं, और ये मकसद नहीं। गालिब हो मीर और मुस्तफील, हम भी फिराक कम है। बहुत अच्छा है। تو سامعین و ناظرین، فراق کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بلکہ ناسور ان کی دھوکے کی شادی تھی۔ وہ ازلی حسن پرست اور رومانی احساسات کے حامل تھے۔ 18 سال کی عمر میں ان کے والدین نے ان کا رشتہ طے کر دیا۔ جو لڑکی ان کو دکھائی گئی وہ بہت حسین و دلکش اور ان کے معیار کے مطابق تھی، لیکن جب شادی کے دن انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا تو یہ وہ لڑکی نہ تھی، بلکہ اس کی رشتے کی کوئی بہن یا کوئی اور رشتہ دار تھی۔ نام کشوری دیوی تھا اور وہ بہت یعنی واجبی شکل سمجھیں، معمولی شکل کی تھیں، ذہنی طور پر بھی پسماندہ تھیں اور پڑھی لکھی بالکل نہیں تھیں، یعنی فراق کا جو ایک اونچا معیار تھا اس پر بالکل آتی نہیں تھی۔ اور سب سے بڑی یعنی خراب بات یہ ہوئی کہ دھوکے کی تھی۔ تو فراق کو اس دھوکے پر سخت دھچکا لگا، لیکن روایتی خاندانی وقار اور وزاداری کے دباؤ تلے انہوں نے کشوری کو نہ واپس گھر بھیجا نہ ان کو طلاق دی، مجبوراً نباہ کر لیا، مگر اس رشتے کو وہ دل سے کبھی قبول نہ کر پائے۔ گھر کا ماحول جہنم بننے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے صدمات اور مشکلات زندگی کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ 1918 میں جب فراق نے 22 سال کے تھے،
ان کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا. گھر کے کئی افراد کی پوری ذمہ داری ان کے سر آن پڑی. والد کے قرض چکانے میں انہیں بہت تگ و دو کرنی پڑی. حسن پرستی اور رومانی مزاج کے زیر اثر چند عشق بھی کیے، لیکن ان میں انتہائی ناکام رہے اور دل بار بار ٹوٹتا رہا. اب یہ دیکھیں کہ یہ تمہید جو ہے وہ ان کو کس طرح سے شاعر بنے، وہ یہ اس سلسلے میں ہے. اب یہ دیکھیے کہ اسی زمانے وہ ملکی سیاست آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے. 1920 میں گرفتار ہوئے اور ان کے ساتھ جواہر لال نہرو، حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر وغیرہ بھی گرفتار ہوئے اور وہ سب جیلوں میں رکھ دیے گئے. تو انہوں نے بھی 18 ماہ جیل کاٹی. پھر آگے چل کر ان کے جوان بھائی ٹی وی سے انتقال کر گئے. ان کو بہت محبت تھی دونوں بھائیوں میں، وہ فراق کو بہت پیارے تھے. فراق کی ایک بیٹی جوانی میں ہی چل بسی بغیر شادی ہوئے، اور ان کا اکلوتا بیٹا ناپختہ عمر میں ہی خودکشی کر بیٹھا ریل کی پٹری کے نیچے آ کے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ٹریجڈیز جو تھی وہ ان پہ اثر کر رہی تھی. تو یہ تمام سانحے اور حادثات شدید شاید کسی اور کو توڑ کر رکھ دیتے، لیکن فراق کسی اور ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے. انہوں نے صدمات اور غم و اندوہ کے سیلاب کا رخ موڑتے ہوئے اپنی شاعری اور ادبی صلاحیتوں کو سیراب کرنا شروع کر دیا. ان کے دلی جذبات اور احساسات نے ان کی شاعری کو نکھارنا شروع کر دیا. اس مثبت رویے اور سوچ نے ان کو ان کے عہد کا ایک درخشاں ستارہ بنا دیا. ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے: غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن اے دوست، غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن اے دوست، وہ تیری یاد میں ہوں یا تجھے بھلانے میں، وہ تیری یاد میں ہوں یا تجھے بھلانے میں.